بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض۔ نماز کی ادائیگی کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں نماز شروع کرنے سے پہلے سر انجام دینا ضروری ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں نماز کے اندر سر انجام دینا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز سے باہر والی ضروری چیزوں کو شرائط نماز اور نماز کے اندر والی ضروری چیزوں کو ارکان نماز کا نام دیا جاتا ہے۔ آسانی کے لیے شرائط اور ارکان دونوں پر فرائض نماز کا عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ شرائط نماز: نمبر 1، جسم کا پاک ہونا۔ نمبر 2، لباس کا پاک ہونا۔ نمبر 3، سطر کا ڈھانپنا۔ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور عورت کا سطر چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا سارا بدن ہے۔ اگر خواتین ایسے باریک کپڑے میں نماز پڑھیں جس میں سر، گردن، حلق، بازو، کوہنیاں، کلائیاں نہ چھپ سکیں یا پنڈلیاں ظاہر ہوں تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جس جگہ نماز پڑھنی ہو اس جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ ارکان نماز: تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2، قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قراءت کرنا یعنی قرآن کریم پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6، آخری قعدہ میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ نماز کے واجبات: نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے متعین کرنا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں، واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت پڑھنا جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں۔ نمبر 4، فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے فاتحہ پڑھنا پھر دوسری سورت۔ نمبر 5، نماز کے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے قیام، پھر قراءت، پھر رکوع، پھر سجود کرنا اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 6، قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 7، جلسہ کرنا یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان کرنا یعنی ہر فرض کی ادائیگی میں کم از کم 1 تسبیح سبحان ربی الاعلی کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 9، قعدہ اولا کرنا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وتروں میں امام کا بلند آواز سے، اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ آواز سے قراءت کرنا۔ نمبر 12، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا۔ نمبر 13، نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14، عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا چند چیزیں بھول کر چھوٹ جائیں تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے تو سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، اب نماز ہی دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ نماز کی سنتیں:
درجے ذیل چیزیں نماز میں سنت ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کا دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ مردوں کا اپنے ہاتھوں کو آستین یا چادر سے باہر نکال لینا سنت ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے۔ خواتین کا دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر کندھوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہو۔ خواتین مردوں کی طرح کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً دونوں ہاتھ باندھنا۔ مرد ناف کے نیچے باندھیں اور خواتین سینے پر رکھیں۔ نمبر 3، مردوں کا اس طرح ہاتھ باندھنا کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر رکھ لے، دائیں انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کلائی کو پکڑ لے اور 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھا دے۔ خواتین کا دونوں ہاتھ سینے پر بغیر حلقہ بنائے اس طرح رکھنا کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے۔ نمبر 4، امام، مقتدی اور منفرد سب کا سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آہستہ آواز سے آمین کہنا، اگرچہ قراءت بلند آواز سے بھی ہو۔ نمبر 5، مردوں کا رکوع کی حالت میں خوب اچھی طرح جھک جانا کہ پیٹھ، سر اور سرین سب برابر ہو جائیں۔ خواتین کا رکوع میں معمولی جھکنا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، مردوں کی طرح خوب اچھی طرح نہ جھکے۔ نمبر 6، رکوع میں مردوں کا دونوں بازو پہلو سے جدا رکھنا، خواتین کا دونوں بازو پہلو سے ملا کر رکھنا۔ نمبر 7، قوما میں امام کے لیے صرف سمع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کے لیے صرف ربنا لک الحمد اور منفرد کے لیے دونوں کہنا۔ امام کے لیے بھی ربنا لک الحمد کہنا اچھا ہے۔ نمبر 8، سجدے کی حالت میں مردوں کا اپنے پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور بازو کا زمین سے اٹھا ہوا رکھنا۔ خواتین کا سجدے میں خوب سمٹ کر اس طرح سجدہ کرنا کہ پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے، بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ نمبر 9، دونوں قعدوں میں مردوں کا اس طرح بیٹھنا کہ دایاں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑا ہو، اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، بایاں پاؤں زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھے ہوئے ہوں اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح ہو کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کی طرف ہوں۔ خواتین کا پاؤں کو کھڑا کر کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دینا اور جتنا ممکن ہو سکے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 10، مقتدیوں کا ہر رکن کو امام کے ساتھ ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 11، امام کا حسب ضرورت بلند آواز سے سلام کرنا۔ نمبر 12، سلام پھیرتے وقت امام تمام مقتدیوں اور موجود فرشتوں کی نیت کرے۔ مقتدی اپنے ساتھ شریک نمازیوں اور موجودہ فرشتوں کی نیت کریں۔ اگر امام مقتدی کے دائیں جانب ہو تو دائیں سلام میں، اگر بائیں طرف ہو تو بائیں سلام میں، اگر بالکل سامنے ہو تو دونوں سلاموں میں امام کو سلام کرنے کی نیت کرنا۔ نماز کی سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی گئی تو نماز مکروہ ہوگی، لیکن اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اور اگر بھول کر رہ جائے تو نماز مکروہ بھی نہ ہوگی۔